السلام علیکم دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چائنا اور امریکہ ایک دوسرے کے سب سے بڑے کمپیٹیٹر ہیں۔ اس وقت جہاں امریکہ اپنا سپر پاور سٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، وہیں پہ چائنا دنیا کی نئی سپر پاور بننا چاہتا ہے۔ مگر دوستو، حالیہ کچھ عرصے کے اندر چین مصنوعی ذہانت کی دنیا میں امریکہ کے لیے اس قدر خطرناک ہو گیا تھا کہ امریکہ نے چینی ٹیکنالوجی میں امریکی سرمایہ کاری پر پابندی عائد کر دی ہے۔ دوستو، چین کی سیمی کنڈکٹر اور مصنوعی ذہانت کی صنعتوں میں امریکی شہریوں کو سرمایہ کاری کرنے کی اب اجازت نہیں ہوگی۔ وائٹ ہاؤس نے اس کے لیے قومی سلامتی کا حوالہ دیتے ہوئے پابندی کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں امریکی انتظامیہ کے سینئر عہدیداروں نے کہا ہے کہ یہ حکم اقتصادی مفادات کے بجائے قومی سلامتی کے اہداف سے مربوط ہے۔ اس پابندی کا اطلاق آئندہ سال کے شروع میں ہوگا۔ دوستو، یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکہ میں ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ کو بحال کرنے کے لیے بائیڈن انتظامیہ جدوجہد کر رہی ہے۔ مصنوعی ذہانت کے سیکٹر میں امریکہ اب بھی چین سے بہت آگے سمجھا جاتا ہے، لیکن چین کہاں کھڑا ہے اس بارے میں بھی خدشات ہیں اور اس نے امریکہ کو پریشان کیا ہوا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت دنیا اور خاص طور پر امریکہ کے لیے اتنا اہم موضوع بن چکا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے آخر میں G7 سربراہ اجلاس، جہاں پہلے ہی بہت مصروف ایجنڈا چل رہا تھا، وہاں بھی اسے زیر بحث لایا گیا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نقصان دہ اثرات کے بارے میں خدشات امریکہ کی جانب سے اہم ٹیکنالوجی تک چین کی رسائی کو محدود کرنے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ فی الحال ایسا لگتا ہے کہ امریکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دوڑ میں آگے ہے اور اس بات کا امکان پہلے ہی موجود ہے کہ چین کو سیمی کنڈکٹر کی ایکسپورٹ پر موجود پابندیاں ٹیکنالوجی کی دنیا میں بیجنگ کی ترقی کو روک سکتی ہیں، لیکن چین اس دوڑ میں آگے نکل سکتا ہے کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مشتمل کسی بھی پروڈکٹ کو مکمل ہونے میں برسوں لگتے ہیں، اور امریکی صدر جو بائیڈن نے چین کی اہم ہائی ٹیک صنعتوں میں امریکی سرمایہ کاری کو روکنے اور ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ اس آرڈر میں سیمی کنڈکٹر، کوانٹم انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت جیسے شعبوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے اس حوالے سے کانگریس کو لکھے گئے اپنے خط میں کہا ہے کہ وہ چین کی پیش رفت کا جواب دینے کے لیے قومی ایمرجنسی کا اعلان کر رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ یہ قدم حساس نوعیت کی ٹیکنالوجی اور ایسی مصنوعات جو فوج، انٹیلیجنس، نگرانی یا سائبر سے چلنے والی صلاحیتوں کے لیے بہت اہم ہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے مصنوعی ذہانت کے خطرات پر پچھلے ماہ یعنی 18 جولائی 2023 کو پہلا اجلاس بھی منعقد کیا تھا، جس کی صدارت برطانیہ نے کی۔ برطانوی وزیر خارجہ جیمز کلیولر نے اس موقع پر کہا کہ مصنوعی ذہانت بنیادی طور پر انسانی زندگی کے ہر پہلو کو بدل دے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے اجلاس کو بتایا کہ AI کے فوجی اور غیر فوجی دونوں طرح کے استعمال عالمی امن اور سلامتی کے لیے بہت سنگین نتائج کے حامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہی G7 کے اجلاس ایجنڈے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ڈالا گیا۔ تاہم یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے دو سب سے بڑی طاقتوں کے درمیان ٹیکنالوجی میں برتری حاصل کرنے کی شدید دشمنی کے ساتھ ہی یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب امریکہ میں ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ کو بحال کرنے کے لیے جو بائیڈن انتظامیہ جدوجہد کر رہی ہے۔ دوستو، چین اور امریکہ دنیا کی دو بڑی طاقتیں ہیں جن کے درمیان کئی امور پر پنجہ آرائی ہو رہی ہے اور کئی مسائل کے حوالے سے دونوں میں کشیدگی بھی پائی جاتی ہے۔ امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹک لیڈر چک شومر نے بائیڈن کے حکم کی یہ کہہ کر تعریف کی کہ بہت عرصے سے امریکی سرمایہ کاری چینی فوج کو عروج پر پہنچاتی رہی لیکن امریکہ خاموش تھا۔ انہوں نے کہا کہ آج امریکہ ایک پہلا اسٹریٹجک قدم اٹھا رہا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ امریکی سرمایہ کاروں کا چینی فوج کی ترقی کے لیے فنڈ میں نہ حصہ ڈالا جائے۔ ریپبلکن پارٹی نے کہا کہ بائیڈن کا یہ حکم کافی نہیں ہے۔ سینیٹر مارکو روبیو نے کہا کہ یہ آرڈر تقریباً ہنسنے کے لائق ہے، اس میں بعض ٹیکنالوجی کے دورے استعمال کی نوعیت کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ادھر واشنگٹن میں چینی سفارت خانے کے ترجمان نے اگست 2023 کو کہا کہ اس خبر سے چین کو بہت مایوسی ہوئی ہے۔ چینی ترجمان نے کہا کہ یہ پابندیاں چین اور امریکی کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کے مفادات بے پناہ نقصان پہنچائیں گی۔ چین صورتحال پر قریب سے نظر رکھے گا
اور ہم مضبوطی سے اپنے حقوق اور مفادات کا تحفظ کرنا جانتے ہیں۔ دوستوں، اقوام متحدہ میں چین کے سفیر زانگ جون نے مصنوعی ذہانت کو دو دھائی تلوار قرار دیتے ہوئے کہا کہ چین اے آئی کے رہنما اصولوں کی تیاری میں اقوام متحدہ کے مرکزی رابطہ کار کے کردار کی حمایت کرتا ہے۔ زانگ کا مزید کہنا تھا کہ خواہ یہ اچھا ہو یا برا، نیک ہو یا بد، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ بنی نوع انسان اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں اور ہم سائنسی ترقی اور سلامتی کے درمیان کس طرح توازن پیدا کرتے ہیں۔ ہمیں ترقی کو منظم کرنے کے لیے لوگوں اور مصنوعی ذہانت کی اچھائی کے استعمال پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی اور اس ٹیکنالوجی کو بے لگام گھوڑا بننے سے روکنا ہوگا۔ دوستو، اس کے بعد روس نے سوال کیا کہ کیا سلامتی کونسل، جس پر بین الاقوامی امن اور سلامتی کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری ہے، کو مصنوعی ذہانت پر بات کرنی چاہیے؟ اس صدی میں تیل کے بعد وہ قیمتی ٹیکنالوجی جس پر چین اور امریکہ لڑ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹولز وقت کے ساتھ ساتھ مزید اسمارٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں یہ خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ مستقبل میں اے آئی ٹیکنالوجی انسانی ذہانت کا متبادل ہو سکتی ہے۔ دوستو، گزشتہ ایک صدی کے دوران تیل اور توانائی کے ذرائع پر کنٹرول نے دنیا میں جنگوں کو جنم دیا، مختلف ممالک کو غیر متوقع اتحاد کرنے پر مجبور کیا اور متعدد سفارتی تنازعات کو جنم دیا ہے۔ مگر اب دنیا کی دو بڑی معیشتیں ایک اور اہم ٹیکنالوجی پر لڑ رہی ہیں، اور یہ ٹیکنالوجی سیمی کنڈکٹر ہے، چھوٹی سی مائکرو چپ جو ہماری روزمرہ زندگی کا اہم ترین جز بن چکی ہے۔ اگر آپ سیمی کنڈکٹر کے بارے میں نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیمی کنڈکٹر ہی وہ چپ ہوتی ہے جس سے ہمارے موبائل فون، لیپ ٹاپ اور فوج میں استعمال ہونے والے جتنے بھی طیارے ہیں ان کے اندر یہ لگی ہوتی ہے۔ سلیکان سے بنی یہ چھوٹی چھوٹی چپس 500 ارب ڈالر کی بڑی صنعت کا دل ہیں، اور اس صنعت کا حجم 2030 تک دگنا ہونے کی توقع ہے، اور ماہرین کے مطابق جو بھی ان مائکرو چپس کی سپلائی چین کا انتظام سنبھالے گا وہ دنیا کی سپر پاور بن جائے گا۔ دوستو، چین ان مائکرو چپس کو بنانے کی ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ، جس کے پاس یہ ٹیکنالوجی پہلے سے موجود ہے، چین کو دنیا سے دور اور الگ تھلگ کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں ممالک واضح طور پر ایشیا پیسیفک خطے میں ہتھیاروں کی دوڑ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہتھیاروں کی اس روایتی دوڑ میں جہاں جہازوں اور میزائلوں کی زیادہ تعداد میں تیاری ہے، وہی یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے الگورتھم کے معیار پر بھی جو عسکری سسٹم میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مگر اس وقت یہ جنگ امریکہ جیت رہا ہے، لیکن چین کے خلاف مسلط کی گئی مائکرو چپ کی یہ جنگ دنیا کی معیشت کو بدل رہی ہے۔ اگر اس جنگ نے سمندر یا خشکی پر قدم جما لیے تو اس کا سب سے بڑا نقصان صرف اور صرف انسانوں کو ہوگا، یعنی بنی نوع انسانوں کو ہوگا۔ دوستو، امریکہ اور چائنا کی یہ جنگ کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور مزید انٹرسٹنگ سٹوریز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔